میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں تیرے پاس کیا حق ہے ایسے سوالوں کے جواب دینے کا؟ کوئی حق نہیں، صرف اپنا زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں۔ بہت جگہ دھوکھا ہوتا ہے، ان پنڈتوں نے، ان مولویوں نے، ان گروؤں نے ایسی ایسی باتیں کر کے ہم کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ جب ایک آدمی ابھیاس کے اندر مجھ کو پیدا کر کے میرے ساتھ باتیں کر کے باتیں کرتا ہے اور میں نہیں ہوتا تو کیا ثبوت ہوا کہ وہ جو سوکشم شریر فقیر چند کا اس کے اندر جاگرت میں باہر میں پرچے حل کرا دیے، باہر میں پرچے حل کرا دیے، اندر میں کسی کو لڑکا دے گئے، ایسے ایسے کیس میرے ساتھ روز ہوتے ہیں، میں بتاتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں پڑتا۔ اس تجربے کی بنا پر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہے انسان کا اپنا ہی من ہے۔ جس طرح ہم جسم رکھتے ہوئے دوسرے جسم دھاری سے بات چیت کر لیتے ہیں، اس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے اندر کسی ایسی چیز کو پیدا کر سکے جو اس کے سوال کا جواب دے سکے۔ کیوں؟ ایک لڑکے نے کہا مجھے امتحان میں پیپر آیا سائنس کا، آتا نہیں تھا، وہ روتا تھا، تو کہتا بابا آپ آ گئے اور آپ ڈیسک کے نیچے بیٹھ گئے اور سائنس کا پرچہ اس کو حل کرا دیا، اس میں سے 100 میں سے 98 نمبر اس کو آئے، اور میرے شریر کو کچھ پڑے، میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے پتہ نہیں اس وقت وہ لڑکا کون تھا اور نہ میں وہاں گیا اور نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں گیا اور نہ مجھ کو پتہ ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اے انسان جو کچھ ہے تیرے اپنے ہی من کے اندر ہے۔ یہ جتنا بھجن، دھیان اور سمرن بتایا جاتا ہے اس سے اور کچھ فائدہ نہیں، صرف من جو ہے یہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے پھر جو کچھ پھرنا نکلتی ہے وہ ست ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں ہوں اور کوئی بات سادھارن کسی کو کہہ دیتا ہوں، وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں۔ اسی طرح سے درگا داس پریزیڈنٹ سے مر گئے، ان کی بہو کے بال بچہ ہونے والا تھا، تو میں چنڈی گڑھ چلا گیا، تو میں نے کہا بھائی تیرے لڑکا ہوگا اس کا یہ نام رکھنا۔ اب وہ میرا بڑا شردھالو تھا، ایک آدمی نے مجھ کو کہا کہ آپ نے کہہ تو دیا، اگر لڑکی ہوئی تو پھر اس کا وشواس آپ پر ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا بھائی مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ پھر اس کے لڑکا ہوا۔ جو آدمی ہردے کا شدھ ہے، جس میں اپنی کوئی غرض نہیں، مطلب نہیں، وہ اس کے منہ سے سوابق جو نکلے گا
وہ ٹھیک ہوگا. یہ نہیں کہ وہ ٹھیک کرتا ہے، ایسا ہونا ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کے کرم کو نہیں بدل سکتا. یاد رکھنا، اس بھیسے میں مت رہو کہ تم نے بیاض سے نام لیا ہوا ہے یا فقیر چند سے یا کسی سے وہ تم کو بچا دے گا. بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ یہ مہاتما آپ نہیں بچ سکے، تم کو کہاں سے بچائیں گے؟ بڑے بڑے مہاتماؤں کے ساتھ کتنی کتنی مصیبتیں آئیں. گرو ارجن دیو کے ساتھ کیا ہوا، بابا ساون سنگھ کے ساتھ کیا ہوا، راجا سوامی دیال خود 2 سال پچھلی عمر میں سخت بیمار رہے. ست کبیر 10.5 سال پچھلے درد گردہ سے بیمار رہا. اگر ان میں یہ طاقت ہوتی کہ کسی دوسرے کا دکھ دور کر سکیں تو پہلے اپنا کیوں نہیں کر سکے؟ میرے پرساد سے کم 300 عورت میری سمپرک میں آئی جن کے بال بچے 20 سال کے بعد ہوئے. 4 عورتیں ایسی آئیں جو 50 کے ان کو مواری نہیں آتی تھی، ان کے لڑکے ہو گئے، پرساد لے گئے. مگر میری اپنی لڑکی ہے، 25 سال ہو گئے شادی کیے کو، میں نے بتھیرے پرساد دیے. PIG میں 6 مہینے ایگزامینیشن کرایا، ٹیکے لکھ کے دیے، امریکہ سے منگوا کے دیے، ابھی تک کچھ نہیں. تو آپ لوگ مجھے کشمیر لے جانا چاہتے ہیں، میں اگر پکڑا رہا تو چلا جاؤں گا، مگر میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. میرے پاس کیول سچائی ہے یا شبھ بھاونا ہے. میں جادوگر نہیں، نہ پکھنڈی ہوں، نہ چلاکی کرتا ہوں. یہ کوئی شک نہیں کہ میں مندر کے لیے 4 پیسے لے آتا ہوں، وہ بھی وہ خوشی سے دے دیتا ہے. تو اگر نہیں دیتا تو میں کسی سے مانگنے نہیں جاتا. یہ میرے پچھلے کرم ہیں. اگر یہ مندر نہ ہوتا تو میں کام نہیں کر سکتا تھا. تو